Mr. Tahir, are you there? Yes, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum salam. Okay, Mr. Tahir, you can please start tilawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan aslan jazai fitarain. Assalamu alaikum warahmatullah. Okay, so first let me introduce myself. I'm Adiba Fatma, CEO Al Fawz Education Foundation. اور یہ جو ہماری لیکچر سیریز ہے آج اس کی 5th ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ. ابھی بس 9:30 پہ سر اسٹارٹ کر دیں گے. اچھا تو میں اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی آپ سے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو دین اسلام کا رستہ ہے اور جو قرآن کا رستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بخشتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ گروپس میں آپ کافی زیادہ ممبرز ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق دے سننے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی, تاکہ لیکچر سیریز کا جو بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ اگر ہم پراپر لغت کو نہیں جانتے, ہم گرامر کو نہیں جانتے, ہمیں عربی نہیں سمجھ آتی, تو کم از کم جو قرآن کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس کی ایک سینس ہمارے اندر ڈیولپ ہو اور ایک کنیکشن ہمارا جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑے, ہم قرآن کے ساتھ جڑیں, ایک کنیکشن ہمارا ڈیولپ ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو ایک ریلیشن ہے, ایک رشتہ ہے, اس کی طرف اس کا ہم آغاز کریں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بالکل ایسا ہی ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب جانتے ہیں, ہم سب نماز بھی پڑھتے ہوں گے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, باقی فرائض بھی ادا کرتے ہوں گے, لیکن صرف فرائض کا ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو پراپر تعلق قائم کرنا ہے, جو ایک ریلیشن, جو ایک انڈرسٹینڈنگ اور وہ جو ایک بانڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ جو چیز ڈیولپ کرنی ہے وہ تبھی ہوگی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی. اب دیکھیں آپ کسی شخص کو کیسے پسند کر سکتے ہیں, کوئی آپ عام زندگی میں دیکھ لیں, اگر ہمارے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, احباب ہیں, ہمارے گھر والے ہیں, آپ انہیں کب پسند کرتے ہیں؟ جب آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. اب آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے یا آپ کی فرینڈ ہے یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے, آپ اسے جانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو اس کی خوبیوں کا اندازہ ہی نہیں ہے, آپ اس کی کوالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے, آپ کبھی بھی اسے پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ اس کو جانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے ہم فرائض ادا, ہم نے نماز پڑھ لی, نماز صحیح سے نہیں آتی, الفاظ کی ادائیگی نہیں آتی, تجوید اچھی نہیں ہے, نماز کا ترجمہ نہیں آتا, نماز کا مطلب نہیں پتہ, اس کا مقصد نہیں پتہ, اس کی امپورٹنس نہیں پتہ, بس ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. اس طرح کبھی بھی وہ کنیکشن ڈیولپ نہیں ہو سکتا. ہاں فرض ادا ہو جائے گا, وہ پڑھنا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن وہ جو ایک اس کا جو واقعی جو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں جو ایک تبدیلی ہے وہ نہیں آتی. وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں معرفت ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی ذات ہے, وہ کون سی ہستی ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا جو لیکچر سیریز کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ جو ایک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ جو ایک سینس ہے وہ ڈیولپ ہو, تقویٰ کی جو ایک سینس ہے وہ ڈیولپ ہو, جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا خوف, دونوں چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو بھی یہاں موجود ہیں آپ اسے ضرور استفادہ کریں گے اور جو ہے اپنے دوستوں تک بھی اس پیغام کو ضرور پہنچائیں گے. وما علینا الا البلاغ. اوکے, اوور ٹو سر. Sir, you can start please.
السلام Sorry, I علیکم. have to change the phone. All right, sir. آواز اونچی کرو، مائک پہ کرو. ہیلو. اچھا، سوری ٹو اسٹارٹ وتھ السلام Yes, علیکم you are ورحمۃ اللہ. audible. وعلیکم السلام. ہم نے یہ جو لیکچر ہے یہ نماز کی سیریز کا تھرڈ لیکچر ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جو پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے جو ہمارے سامنے ہے. میں اس کی تلاوت کرتا ہوں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. پھر جب اطمینان حاصل ہو جائے تو معمول کی نماز قائم کرو. بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے. وقت پر نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور کسی مسلمان کو، کسی مسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو رد کر دے. چنانچہ 5 وقت کی اوقات میں جو فرض نماز ہے اسے کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. اب اسی بات کو سورہ جو مومنون ہے اس کی ایک آیت میں کہا گیا کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے رہتے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے اختیار کی جاتی ہے، کیونکہ جب انسان پر اس کی شان واضح ہو جاتی ہے تو انسان پھر اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے. اسی طرح پھر سورہ سورہ مومنون میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. تو ہر مسلم پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نماز کو وقت پہ ادا کرے اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرے. اور ایک جگہ ہے ہم صلاۃ دائمون، وہ دائمی طور پر نماز کو ادا کرتے ہیں. اب ان تینوں آیتوں کو آپ ملا لیں تو یقیمون الصلاۃ کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے 5 وقت دن میں حاضر رہتے ہیں. اب یہ فرض نماز کا ذکر ہے. جب یہ فرض نماز نہیں ادا کر جاتی تو ہم مجرم کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر ایک شخص 50 سال اپنی زندگی میں نماز ادا کر سکتا ہے اور وہ ہر سال 2000 نمازیں چھوڑتا ہے، جب وہ 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے اور اس کو 50 سے ضرب دیں 2000 کو تو یہ کئی لاکھ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اپنی زندگی میں اتنی دفعہ. اور پھر اس کا مقام جو ہوگا وہ آگے جو ہم نے سقر کا مقام ہے وہ اس کے لیے واضح ہے. اب آپ کو فرض نماز میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، آپ کو نوافل اور سنت میں کچھ اختیار حاصل ہے. ہم لوگ رمضان میں نماز شروع کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ سخت ناپسندیدگی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ اب میں وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کر لوں گا. تو قرآن میں سورہ واقعہ میں ہے
کہ اللہ سی نظیم وہ اپنے گناہوں پہ اڑے رہتے ہیں. تو ایک نمازی جو نماز شروع کرتا ہے رمضان میں اور پھر چھوڑ دیتا ہے، اصل میں وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے گناہ پر ثابت قدم رہوں گا. اب جو سنت اور نوافل ہے، یہ سنت کی جو اصطلاح ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال کے بعد، 150 سال کے بعد جب مرتب ہوا اور اسلام کو انہوں نے کہا ڈاکومنٹ کریں، تو پھر اس وقت سنت کی اصطلاح یہ دی گئی کہ وہ جو نماز عطا کرتے تھے مستقل طور پر، وہ ہے سنت موقدہ، اور جو وہ کبھی کبھی ادا کرتے تھے وہ ہے غور موقدہ، یعنی کہ جس کی تاکید کی گئی، جس کی تاکید نہیں کی گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تاکید کی ہے وہ 12 رکعت نماز ہے دن میں، سنت نفل کی، جس کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں، کہ جو شخص دل میں 12 رکعت نماز نافل ادا کرے وہ جنت میں اپنا گھر بنا لے. اب اس کی تعداد کیا ہے؟ 2 صبح، 6 دوپہر میں، 4 اور 6، اور پھر 2 مغرب میں اور 2 عشاء میں. اب یہ نماز کی تعداد ہے جو حدیث سے اور قرآن سے ملتی ہے. باقی بہت ساری نمازیں پڑھی جاتی ہیں دن میں، جب جمع کریں آپ تو 48 بن جاتی ہیں. یہ ثواب دید ہے، لیکن نماز میں ایک چیز جو آپ نے رکھنی ہے، اس میں وطر کی نماز بھی میں شامل کر رہا ہوں 17 رکعت میں فرض میں، کیونکہ وطر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. جب پسند کیا ہے تو اس میں ہمیں اختیار تو ہے، لیکن جب اللہ نے پسند کیا تو ہم اپنا اختیار اس میں استعمال نہیں کریں گے تو یہ واجب ہو جائے گی، فرض کے درجے سے واجب میں ہو جائے گی. تو یہ نماز کی تعداد ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تحقیق کریں اور اپنی نماز میں کمیت پر زور دیں، نہ دیں کوالٹی پر زور دیں. یعنی کوانٹیٹی از ناٹ امپورٹنٹ، آپ حدیث اور قرآن کے مطابق پڑھیں اور پھر آپ جو ہے اس کی کوالٹی پہ زور دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 نوافل میں سے جب کوئی قضا ہو جاتی تھی، چھوڑ دیتے تھے وہ، تو اس کی قضا ادا کرتے تھے، یعنی کہ اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر. اب سنت جو ہے، سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تعلیم کے لیے رہنما بنا کے بھیجا گیا، حاکم بنا کے بھیجا گیا، معلم بنا کے بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنے قول اور فعل عمل سے اس کی تشریح کی. اس لیے آپ کے اقوال، احوال، اوصاف، عادات، معاملات، سیرت، یہ سب کردار سنت ہے. اب سنت کو ہم اپنی آسانی کے لیے پریکٹیکل طور پہ اڈاپٹ کرنے کے لیے 2 حصوں میں آپ تقسیم کیجیے: سنت اعمال، سنت احوال. سنت اعمال کیا ہے کہ یہ بہت اہم پہلو ہے اور یہی ہماری نجات کا سبب بنے گا. کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ اعمال کیے جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا اس سے آپ انکار کریں. یعنی کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، سچائی، ایمانت، ایفاء عہد، صبر، رحم، سخاوت، بد کلامی، غیبت، چغلی سے اجتناب، خاکساری، ملازم سے احسن سلوک، اہل و عیال سے ایثار محبت، یہ اور عدل و انصاف، یہ سب جو ہے یہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا. اب اس کے علاوہ سنت احوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طرز زندگی کیا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، سونا تھا، پہننا تھا، اور ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا. تو اس کو باطن کی سنت ہے وہ، اور ایک ہے ظاہر کی سنت. یہ ظاہر کی سنت ہے، وہ باطن کی سنت ہے. اگر آپ باطن کی سنت نہیں اختیار کرتے اور ظاہر کی سنت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ مقام فکر ہے. اب اس کے بعد جو نماز کو آسان بنایا جائے، نماز کو آسان بنانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ خود دین کی نالج کو حاصل کریں. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنی دنیا کی تمام نالج کو حاصل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کیریئر بنانے کی. ایک کیریئر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بنانا ہے. اگر آپ غور کریں تو نماز بہت آسان ہے. صحیح تصور کیا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت ہمیشہ وضو کریں. جہاں کہیں نماز کا وقت ہو، خواتین کو جگہ ملے وہ نماز ادا کر دیں، اور گھر سے باہر
وضو کرنے میں سب سے بڑی ایک نفسیاتی رکاوٹ جو ہے وہ جوتوں اور موزوں کا اتارنا ہے. اگر دین میں جو آسانیاں رکھی اس کو آپ قبول کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا موزوں پر، جوتوں پر جو مسح کرنا ہے وہ تقریباً 80 راویوں سے ثابت ہے، جس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں. اور لاجک کیا ہے؟ وہ زمانہ وہ تھا جب لوگ ریت پر چلتے تھے، ان کے جوتے کیسے ہوتے تھے، ان کے پاؤں گندے ہو جاتے تھے. ان حالات میں بھی یہ اجازت دی گئی کہ تم اپنے موزوں پر مسح کر سکتے ہو، جس کی مدت جو ہے سفر میں 48 گھنٹے ہے اور قیام میں 24 گھنٹے ہے. اب جب میں صبح نکلتا ہوں وضو کر کے، نہا کر کے، تو اپنے جوتے پہنتا ہوں، موزے پہنتا ہوں، گاڑی میں بیٹھتا ہوں، سفر میں سواری پر ہوتا ہوں، تو میرے پاؤں بالکل گرد سے محفوظ ہیں اور میں بلا تعمل جو ہے وہ ان پر مسح کر سکتا ہوں. اس لحاظ سے جب آپ جائیں باتھ روم میں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، آپ کا وضو مکمل ہو گیا. اب آپ وضو سے ہیں، جہاں کہیں نماز کا وقت آئے گا آپ فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں. جو امام حنیفہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جرابوں پر جو مسح ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے بعد کے جو شاگرد تھے امام محمد اور امام یوسف، انہوں نے امام حنیفہ کی بہت ساری جو تھی ان کے فتوے، ان کو غور کیا اور ان پر ترتیب دی، ان کو چینج کیا. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ امام حنیفہ کے شاگرد جو ہیں وہ بھی مسح کو جائز کرتے ہیں. دوسری بات ہے مقررہ اوقات. افضل یہ ہے کہ نماز مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں پڑھی جائے، خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اول وقت میں پڑھیں. اب بعض اوقات مصروفیت کی بنا پر آپ کی فرض نماز جو ہے اس کے ضائع ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ لازم ہے. اب نماز کا وقت اذان سے نہیں ہوتا، نماز کا وقت ظہر کے بعد زوال سے ہوتا ہے اور 3-4 گھنٹے رہتا ہے. اس میں ہم کسی وقت بھی اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو خدشہ ہے تو فوراً زوال کے بعد آپ نماز کر کے وضو پڑھ سکتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. عصر کا اول وقت جو ہے، عام اذان جو ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے. ان اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بحالت مجبوری آپ ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کر سکتے ہیں. عصر کہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ ایڈوانس میں پڑھ سکتے ہیں، اور ظہر کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں مجبوری کی بنا پر اور عصر کے ساتھ پڑھتے ہیں. مغرب اور عشاء اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. اگر عشاء کی نماز جب بارش ہوا کرتی تھی تو وہ فوراً مغرب کے ساتھ پڑھا دی جاتی تھی، اور اگر آپ کی مغرب مؤخر ہو گئی تو آپ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مجبوری کی حالت میں اس کو عادت نہیں بنانا. تو اس سے آپ کی جو نماز ہے وہ آسان ہو جائے گی اور آپ مجرم کی صفوں سے نکل کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی صفوں میں آ جائیں گے، اور وہ لازم ہے ہم پر. اب صلاۃ جو قائم کرنا ہے، یقیمون الصلاۃ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارا دین کا جو مفہوم ہے وہ بڑا محدود ہو گیا ہے. عربی میں صلاۃ کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، دعا کرنا، وابستگی رکھنا. تو اللہ کے نظام کے ساتھ پابندی سے اپنے آپ کو منسلک رکھنا، یہ صلاۃ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر اندر رہنا، اللہ کی کتاب سے اپنے وابستہ رکھنا، اس کی رسی کو تھام لینا. اپنے حقوق الفرائض جو ہیں، جس میں حقوق اللہ اور حقوق اللہ شامل ہیں اور حقوق العباد شامل ہیں، ان کو آپ نے پہچاننا ہے. اب ہم جب کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ ہماری نماز کا لازمی جز ہے، اور اگر زندگی میں 50 سال میں نمازیں پڑھتے ہیں تو کئی 100 مرتبہ، کئی لاکھ مرتبہ ہم یہ پڑھتے ہیں. دن میں اگر صرف فرض نماز پڑھیں تو 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں،
اور اگر ہم اور زیادہ رکعات پڑھیں تو سورہ فاتحہ کی ہماری ساتھ تجدید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس میں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ ہر وقت آپ کے سامنے جو مینڈیٹ ہے زندگی کا، اس میں یہ ہے کہ اللہ معبود ہے، اس کی مدد سے آپ صراط مستقیم پر چلیں گے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمت ہوئی. اب نماز کو بڑے بہترین انداز میں ادا کرنا چاہیے. کمیت، جیسے میں نے کہا، کوالٹی نہیں کوانٹٹی، اور کوانٹٹی نہیں کوالٹی. کیفیت کیا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں، اس کی شان کے مطابق آپ آداب کا احترام کر رہے ہیں، آپ کی مصروفیت ہے، یکسوئی ہے، نہیں ہو رہی ہے، تو یکسوئی کیسے حل کی جائے. اس کے لیے یہ ہے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کہ آپ نماز کو پہلے تو اول اوقات میں پڑھیں، اس کا بڑا ثواب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ہوتی تھی آپ اٹھ جاتے تھے، اور آپ جو ہیں ایسے اجنبی ہو جاتے تھے جب نماز ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ہم کو نماز کو بڑی یکسوئی سے ادا کرنا. آپ یکسوئی کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ایسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اونچی آواز میں پڑھیں، اور آپ اپنی سماعت کو، بصارت کو، دماغ کو اور گویائی کو جب آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو یہ فوکس کر جائیں گے، دماغ کہیں نہیں جائے گا، کان آپ کی آواز کو سنے گا. اونچی آواز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو سنائی دے اور کسی کے لیے ڈسٹرب نہ کرے. اگر یہ پریکٹس آپ کریں گے تو آپ کو نماز میں یکسوئی مل جائے گی، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اپنی کوالٹی کی نماز جو ہے وہ آپ عطا کر سکیں گے. اب جو نماز ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں ایک کال لے لوں. السلام علیکم. ہیلو. Yes, sir, you're audible. اچھا، یہ کوئی کال آ رہی تھی کیونکہ میرا فون نہیں ہے، بٹ اینی وے لیٹ کنٹینیو. اب نماز کا مفہوم کیا ہے کہ نماز کو کیسے اپنے انسان کو، نماز سے اپنے کردار پر اس کے کیسے اثر کرے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے پڑھا سورہ مریم کی آیت ہمارے سامنے تھی کہ خواہش نفسانی سے انہوں نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا. اب خواہش نفسانی کیا ہے؟ نماز کے لیے آتے ہیں، سستی سے آتے ہیں، اپنی صلات سے غافل ہیں، سجدے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو انکار کرتے ہیں، آخرت کو ترک کر دیتے ہیں، دنیا کو اختیار کرتے ہیں. اب بمقابلہ اس کو دیکھیے کہ جب صلات کو قائم کرتے ہیں تو عاجزی کی بات ہوتی ہے، یحافظون کی بات ہوتی ہے، دائمون کی بات ہوتی ہے. اس میں سورہ معارج اور سورہ مومنون کی آیات بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اب ہم سورہ مومنون کی آیات جو ہیں یہ ہم تلاوت کرتے ہیں. چلیں پہلے ہمارے پاس معارج آ گیا ہے. یہ سورہ معارج ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، الا المصلین، سوائے نماز گزاروں کے، الذين هم على صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. والذين في أموالهم حق معلوم، اور جن کے اموال میں معین حق ہے، للسائل والمحروم،
سائل اور محروم کے لیے، والذين يصدقون بيوم الدين اور جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إن عذاب ربهم غير مأمون بتحقیق ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ والذين هم لفروجهم حافظون اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، بس ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وإذا مسه الخير منوعا جو لوگ اس کے علاوہ کی خواہش کرے وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذين هم بشهاداتهم قائمون اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، والذين هم على صلاتهم يحافظون اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو ہم نے پہلی آیت تلاوت کی الا المصلین، آخری آیت ہم نے تلاوت کی والذی هم علی صلاتہم یحافظین، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور درمیان میں وہ کردار آ گیا جو ایک نمازی کا کردار ہونا چاہیے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں، لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، پوری تفصیل ہے۔ یہ ہے یقیمون الصلاۃ، اور یہ ہے کہ یہ ایک نمازی کا کیریکٹر ہونا چاہیے۔ اگر اس کا یہ کیریکٹر نہیں ہے تو فویل للمصلین، اس نمازی کے لیے خرابی ہے۔ سورہ ماؤن میں یہ ہے۔ اب ہم نے یہ سوال کیا تھا اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ فلانا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی کردار سازی میں بہت سارے گیپس ہیں۔ آپ کا نمونہ وہ نہیں ہے، آپ کا نمونہ یہ ہے کسی کے گناہ کو کہہ کے کہ وہ گناہ کر رہا ہے میں بھی گناہ کروں گا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے لیے نصیحت قرآن نہیں ہے، وہ شخص ہے، نہیں ہے، قرآن نصیحت ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے، کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ سورہ مارج کی آیتیں تھیں۔ اب سورہ شورا کی کچھ آیتیں ہیں، ان کو آپ سنیے تو مفہوم واضح ہوگا۔ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین اور زیادہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جو اپنے پروردگار کو لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات باہمی مشاورت سے انجام دیتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اور جب ان پر زیادتی سے ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا جائز ہے. پھر کوئی درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. اللہ یقیناً ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اور جو شخص مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے بس ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں ہے. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ملامت تو بس ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق زیادتی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ ایک کردار ہے نمازی کا. میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ آیتیں جو ہیں یہ بڑی ایکسپلینیبل ہیں. اب ایک سورہ ماؤن ہے جو تقریباً ہمیں یاد ہے. یہاں پہ ایک آپ کو دلچسپ چیز بتاؤں کہ جو آخری 10 سورتیں ہیں وہ پوری سیرت نبوی ہے. کیسے کہ جو سورہ فیل ہے وہ اس سال میں نازل ہوئی جس سال آپ کی عبادت ہوئی. پھر سورہ قریش ہے کہ آپ کی قوم اس وقت خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی تھیں. تیسری سورت جو ہے وہ سورہ ماؤن ہے کہ ان کا اس وقت کردار کیسا تھا. ان کا کردار جو تھا وہ اچھا کردار نہیں تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ماؤن میں کہ وہ جھٹلاتا تھا روز جزا کو، اور جو وہ نماز پڑھتا تھا وہ بھی فویل للمصلین، اس کی نماز میں خرابی ہے. خرابی کیوں ہے؟ خرابی اس لیے ہے یہ کہ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا تھا. اب یہ آیت صرف سن لیں. فويل للمصلين. بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون. جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. تو یہ جو تیسری صورت ہے یہ اس وقت معاشرے کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس پر زیادہ تر کون سے افراد جو ہیں ان کی کثرت ہے جس نے معاشرے کو فساد میں مبتلا کیا ہوا ہے. چوتھی صورت سورہ کوثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. وہ کہتے تھے آپ ابتر ہیں کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے. پانچویں سورت جو سورہ ماؤن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لکم دینکم ولی دین. اور پھر جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا
تو پوچھا آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو جواب اللہ تعالیٰ انہوں نے دیا هو اللہ الاحد اللہ الصمد، کہ جو اللہ ہے صمد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدانیت کا اعلان ہوا۔ اور پھر سورہ جو نصر ہے وہ ہے جو مکہ کی فتح ہو گئی، اور سورہ لہب ہے جو انجام ہوا آپ کے دشمنوں کا، اور سورہ فلق دی گئی پھر ہم کو کہ اللہ کی رسی کو تھام کے رکھو اور استقامت سے اللہ تعالیٰ کی جو بری مخلوق ہے اور شر ہے اس کا مقابلہ کرو۔ اور آخری صورت دی گئی کہ تم اپنے وسوسوں سے جو تمہارے اندر ہیں اور جو شیطان ہے اس سے تم پناہ میں آؤ، رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ تو یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ سیرت نبوی ہے پوری۔ اب فویل المصلین، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جو ویل ہے وہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ تو نماز کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بری ہر طرح سے سمجھایا ہے، لیکن کہا قرآن میں کہ انسان جھگڑالو ہے، وہ ہماری بات کو نہیں سمجھتا۔ اب ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جن کو سیکھنا چاہتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کو کی فرما برداری کرتے ہیں، اب ان کے پاس ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، لیکن وہ کون ہونا چاہیے؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمانوں میں سے۔ پہلے وہ شخص خود مومن ہو، مسلمان ہو، پھر لوگوں کو نیک عمل خود کرے اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، تو پھر معاشرے میں نماز کا قیام ہوگا۔ اب سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اس میں دیکھیں سورہ طہ میں یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نماز پڑھو، میں تمہارا رب ہوں، اور میرے نماز کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے خطاب کیا، جو خطاب ہم سے اللہ تعالیٰ بواسطہ ڈائریکٹ کر رہا ہے، بالواسطہ کر رہا ہے۔ اب اسی کی صورتوں کی آیات ہے 124 کہ جو نماز سے میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اور وہ منہ موڑنا جو ہے نماز سے ہے پہلے۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ یہ دیکھ لیے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، معیشت زن کا، کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اب اگر اس کو دیکھیں آپ تو جو ممالک جن کی معیشت تنگ ہے، جیسے پاکستان کے اس وقت تک حالات ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کہ بحیثیت قوم ہم نے اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ اور یہ معیشت کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے باقاعدہ، اس میں آپ کی زندگی کا ہر شعبہ شامل ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت کے اگلے حصے ہیں کہ اس کو روز قیامت اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی بے نمازی جو ہے روز قیامت اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ وہ کہے گا پروردگارا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جواب ملے گا ایسا ہی ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی، تو نے انہیں بھلا دیا تھا،
اور آج تو بھی اسی طرح بھلایا جا رہا ہے. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اور ہم حد سے تجاوز کرنے والوں اور اب حد سے تجاوز کرنا، نماز حدود اللہ ہے، اور قرآن میں تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود سے قریب بھی نہ کراس کرو، اللہ کی حدود کو نہ جھٹلاؤ، لیکن ہم اللہ کی یہ حد جو ہے اس کو روز اس کو توڑتے ہیں. اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. اور اللہ کی یہ نشانی ہے کہ آپ اس کے سامنے 5 وقت سجدہ کریں، نہیں کرتے تو کیسی سزا دیتے ہیں. اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید اور تا دیر باقی رہنے والا ہے. یعنی ایک تو اس کو دنیا میں اس کی معاشیت تنگ ہوئی، اور دوسرے آخرت میں اس کو عذاب ملے گا. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. یہ سورہ تہائی کی آیت ہے، اور اس آیت کا نمبر ہے 132. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رزق دیتے ہیں، اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے ہے. اب ہم اگر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیونکہ اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے لیکچر کو. اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے اس کو بیچ میں نہیں چھوڑنا، تو ہم اس کو اینڈ کریں گے، بٹ کنکلوژن کر کے کرتے ہیں. یہ آیت نمبر سورہ 66 کی آیت نمبر 6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اب نماز کی اہمیت واضح ہو گئی کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایندھن ہے، اس آگ کا ایندھن بنتے ہیں انسان جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پہ ایسے فرشتے مقرر ہیں جن کے دلوں میں رحم نہیں ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ پیغام ہم دوسروں تک پہنچائیں. اگر یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اور اس وقت 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہر شخص 10 افراد لے کر کے آئے اور میں آپ کی طرف سے یہ پیغام دوں تو 100 لوگوں کو یہ پیغام پہنچ سکتا ہے. اور وہ 100 لوگ جو ہیں اگر پھر 10 لوگ لے آئیں تو 1000 لوگوں کو یہ پیغام پہنچ سکتا ہے. تو سورہ عصر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت رکھی ہے
جس کو اپنا کر کے معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اب میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ارینج کریں لوگوں کو. اسی طرح ہم گوگل میٹ پہ لیکچر دیں, آپ نئے لوگوں کو لے کے آئیں, ہم ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں. ہر شخص 10 لے کر کے آئے, 10 افراد, تو آپ یہ سمجھیے آپ ایک بھی لے کر کے آئیے, پھر اس کو بڑھائیے, تو آپ کی طرف سے سورہ عصر کی شرائط پوری ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں, پھر اسی کو آپ اپنے گھر میں جاری کیجئے. تو یہ ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر رہے ہیں. اس وقت میں نے یہ شرائط آپ پر پوری کر دی. جب قیامت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں باقاعدہ سوال کیا جائے گا کہ وہ اشخاص ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے سورہ عصر کی 4 شرائط پوری کری, اور جنہوں نے 4 شرائط پوری کی ہوں گی ان کو اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. تو اب آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا, میں نے آپ پر یہ 4 شرائط پوری کر دی. اب آگے آپ کا کام ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے اہل و عیال احباب کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. اور ایک میری درخواست یہ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ یہ 1 گھنٹے کا لیکچر ہے, لیکن مجھے 45 منٹ سے پہلے ہی 35 منٹ پہ یہ کہا گیا کہ اب کو اس کو ہم کو ختم کرنا ہے. تو پہلے سے یہ فیصلہ کیا کریں کہ یہ لیکچر کا ڈیوریشن کیا ہوگا. یہ بات اللہ کی ہے, اور یہ بڑی گستاخی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو پورا پیغام نہ پہنچائیں. تو میں تو 1 گھنٹے کے لیے تیار تھا. بہرحال میرا پیغام آپ کو پہنچ گیا. احتیاط کیجیے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. جزاکم اللہ خیرا سر جزائے فکرین. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو مناسب جواب دیا جائے گا. اور اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ ادیبہ کو یا مجھے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, میں ان کو جواب دینے کی واٹس ایپ پہ کوشش کروں گا حت الوسع, اور آپ کو مطمئن جواب مل جائے گا. Okay, if you have any question, you can please go ahead, and you can follow us on different social media accounts. I have shared the link with you. وہاں پہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی, اور جو بھی ہمارے نیکسٹ سیشن ہوتے ہیں, اور ابھی جو ہماری آج 5th ایپیسوڈ تھی, ابھی ہماری 5 ایپیسوڈس مزید باقی ہیں, تو اس کی آپ کو اپڈیٹس انشاءاللہ وہاں پہ ملتی رہیں گی. اکاؤنٹس پہ بھی ملیں گی, اور وہاں سے آپ رجسٹر کرتے ہیں تو رجسٹر کر کے ہمارے گروپس میں وہاں پہ آپ کو ساری اپڈیٹس ملیں گی انشاءاللہ عزیز. تو آپ کا اللہ اگر تعالی کوئی سوال ہماری جی اس نشست کو قبول فرمائے, آمین ثم آمین. اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. آل دا بیسٹ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.